السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه السلام. اکملت لکم آیت قرآنی کو پڑھ کر ذلی و بروزی کی نبوت کو مٹا دو. ہو جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ مثوائے جہنم کی وعید اس کو سنا دو. اکابرین دین ملت، اساتذہ کرام و طلبہ عظام، آج کے اس منعقد کردہ تقریری مقابلہ میں چند جواہرات سخن بکھیرنے کی جسارت کر رہا ہوں. جو موضوع میرے دامن سخن کی زینت ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں. سامعین محترم، مسئلہ ختم نبوت ان مسائل بدیہہ و ضروریہ میں سے ہے جن پر دلائل و برہان کی جسارت کرنا در حقیقت انہیں اکتساب و نظر کے سانچے میں ڈالنے کے مترادف ہے. اللہ رب العزت نے ختم نبوت کے سلسلے کے ابتدا سید البشر حضرت آدم علیہ السلام سے فرما کر سید البشر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہوئی. آپ ہی آخر الانبیاء ہے. آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. اس مبارک عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایک متفق اصولی اور بنیادی عقیدہ ہے. عقیدہ ختم نبوت کو دین اسلام میں وہی حیثیت حاصل ہے جو ایک عمارت میں بنیاد کو ہے اور جس میں انسانی میں شہرگ کو ہے. جس طرح بنیاد کے بغیر عمارت نہیں رہ سکتا، جس میں شہرگ کے بغیر جس میں انسانی برقرار نہیں رہ سکتا، تو اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا. سامعین محترم، ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کے 100 آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 210 حدیثیں سورت سے زیادہ واضح دلائل ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرما کر ختم نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور دوسری جگہ فرمایا: انا خاتم الانبیاء وانتم آخر الامم، فرما کر ختم النبوت پر مہر ثابت کر دیا. سراج الامت امام ابو حنیفہ نے فرمایا، امام ابو حنیفہ نے ختم نبوت پر دلیل مانگنے والے کے بارے میں فرمایا: من طلب منہ علامہ فقد کفر. اس کے بعد جو بھی عقیدہ ختم نبوت کے چادر کو تار تار کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ دجال کذاب کہلائے گا، چاہے مسلمہ کذاب ہو یا اسود عنسی ہو یا مرزا غلام احمد قادیانی ہو. سامعین محترم، ہر دور میں مدعیان نبوت آئے مگر امت محمدیہ نے ان کا مقابلہ کیا. مسلمہ کذاب آیا، حضرت ابو بکر صدیق نکلے امام کا میدان. آج بھی ان مجاہدین کی جان نثاری اور بہادری کی گواہی دے رہا ہے. جو بھی اس عمارت میں لقب لگانے کی کوشش کرے گا تو امت محمدیہ نے ان کو ختم کر دیا. بالآخر ہندوستان کے سرزمین پر مرزا قادیانی کی صورت میں ایک دجال نمودار ہوا جس نے اس عظیم منصب پر حملے کی کوشش کی تو اپنے مد مقابل علماء دیوبند کو پایا. آج بھی ان علماء کی قربانیوں کی گواہی عدالت باولپور کی عدالت سے لے کر نیشنل اسمبلی آف پاکستان تک پیش کر رہا ہے. اٹھائیے 1956 کی تاریخ ختم نبوت جس کے نتیجے میں 10,000 علماء و طلباء نے اپنے جانوں کی نذرانے کو پیش کر دیا. اٹھائیے 1974 کی تاریخ ختم نبوت جس کے نتیجے میں قادیانیوں کے کفر کا جھنڈا گاڑا گیا. لیکن اس سب تحریکوں کے بعد بھی ہم نوائے قادیانی اس ملک میں موجود ہیں جو قادیانیوں کی حمایت میں دلیل پیش کرتے ہیں. سامعین محترم، جو بھی قادیانیوں کی حمایت میں بولے گا، چاہے وہ انکر پرمٹ کی صورت میں ہو یا مذہبی اسکالر جاوید
خامدی کی شکل میں ہو یا عدالت میں بیٹھ کر قاضی کی صورت میں قادیانیوں کی حمایت کرے گا تو ہم اسے جو بھی قادیانیوں کی حمایت کرے گا تو ہم اس کو غدار ختم نبوت تصور کریں گے. حکومت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی ختم نبوت کی تخت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس پر قہر الہی اور انتقامی صدیق بن کر ٹوٹ پڑیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.